بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلی غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ کلی غیب سے مراد غیب کا وہ علم جس کے بارے میں عام انسان تصور بھی نہ کر سکے۔ ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہی آج کی آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور سورۃ الحج کی آیت ہے 76۔ رب کائنات فرماتے ہیں، یعلم، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، ما جو بھی بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع لوٹتے ہیں الامور تمام کے تمام کام۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے بخوبی جانتے ہیں، اور اللہ کی طرف تمام کے تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ نے کب کس رسول کو کہاں بھیجا۔ اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا ہے اس سے قبل کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام غیب کے جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالی اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ سورۃ الجن کی آیت ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ 26، 27 اور 28ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جاننے والے ہیں، اپنے غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتے۔ جس پیغمبر کو وہ پسند فرماتے ہیں ان کے آگے پیچھے پہرے مقرر فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح جان لے کہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے رب کا پیغام پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور ہر چیز کی گنتی تک اللہ کے پاس شمار ہو چکی ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے نگران ہیں، ہر چیز کے گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، جس طرح کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ پیچھے سورۃ المائدہ گزری ہے، 67ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے آپ پہنچا دیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو حق رسالت ادا نہ ہوگا۔
تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی. دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، پہلی چیز کہ یعلم اللہ ما بین ایدی الرسل من الملائکۃ والناس وما خلفہم، رسول ہوں، فرشتے ہوں، عام انسان ہوں، اللہ رب العزت کو بخوبی علم ہے ان کے آگے پیچھے کیا ہے. امام مقاتل بن حیان، امام ابن جریر، امام بقائی نظم الدرر میں. پھر اسی طریقے سے امام ثعلبی، امام ابن عطیہ، امام یحییٰ بن سلام، امام سمرقندی، امام شوکانی، امام قرطبی اور امام قاسمی نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے. انسان کھڑا ہے، ماہر سے ماہر نفسیات یا ماہر عمرانیات یا کوئی بھی ایسا انسان جو کہتا ہے کہ میرے حواس بڑے قائم ہیں اور میری چھٹی حس بڑی تیز ہے، وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. لیکن اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، یہ جو آج دعویٰ کرتے ہیں جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو سو پوچھو، یہ ظالم صرف اور صرف مجھے اور آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام جب ایک ایک بات کو اچھے طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف تمام کے تمام اختلافات، تمام کے تمام جھگڑے لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنی رضا و رحمت سے بخوبی فیصلہ کریں گے، کون غلط ہے کون صحیح ہے، اور پھر اپنی قدرت کاملہ کے تحت ہر ایک کو اس کے کرموں کا پھل جو ہے وہ ملے گا. سورہ ہود 123ویں آیت مبارکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا غیب ہے اور اسی کی طرف تمام کے تمام معاملات لوٹ کر جانے ہیں. آپ ان کی عبادت کریں اور انہی پر توکل رکھیں، اور آپ کا رب تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو خاص طور پر بتا دوں، امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اشارۃ الی العلم التام، یہ اشارہ ہے اللہ کے اس علم کی طرف جسے کوئی چیلنج نہ کر سکے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت عامہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور اگر کوئی اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو اس نے یقینی طور پر قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پر غور و فکر نہیں کیا. بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے دیگر کتب تفسیر کا جائزہ ہم لے رہے ہیں. وحدۃ التفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے کمال علم کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ علم جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. ماضی، حاضر، مستقبل، اقوال، افعال، اعمال، ظاہر، مخفی، ہر چیز کو صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور رب کائنات کی اس قدرت کاملہ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. تفسیر روح البیان میں ایک بات اور لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ ہر انسان کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ جو غیبی امور ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی شریک بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے حالات حاضرہ کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی گزارش میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بات مکمل ہو چکی ہے، تفسیر مکمل ہو چکی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ غیب دو قسم کا ہے، ایک ہے کلی، جسے عرش والے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو اختلاف ہے نا امت کے درمیان، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے یا نہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی آپ سے یہ بات کرے کہ کیا آقا علیہ السلام غیب جانتے تھے، ان سے کہ جی بالکل جانتے تھے، لیکن یہاں ایک سوال، کون سا اور کتنا غیب جانتے تھے؟ معزز خواتین حضرات، جتنا اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا غیب کا علم رکھتے تھے۔ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ جس قدر غیب کا علم اللہ کے پاس ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا غیب جانتے تھے، تو یہ واضح طور پر یہ شرک ہے، کیونکہ کلی غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔